بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے علیج تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پھیپھڑوں میں تکلیف کے باعث ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، تاہم وہ جان بر نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ مرحوم کی خواہش تھی کہ ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں پڑھائی جائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو H8 قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ 20 سال قبل ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے H8 قبرستان میں جنازہ گاہ اپنے خرچ پر تعمیر کروائی تھی۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے اور اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتہائی اہم کردار تھا۔ مئی 1998 میں پاکستان نے بھارتی ایٹمی تجربے کے بعد کامیاب تجربہ کیا تھا۔ بلوچستان کے شہر چاگی کے پہاڑوں میں ہونے والے اس تجربے کی نگرانی ڈاکٹر قدیر خان نے ہی کی تھی۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے۔ 1 اپریل 1936 کو موجودہ بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے تھے اور انہوں نے کراچی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے جرمنی اور ہالینڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 15 برس یورپ میں رہنے کے بعد سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی درخواست پر 1976 میں پاکستان واپس آئے تھے۔ انہوں نے 31 مئی 1976 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں اسی ادارے کا نام 1 مئی 1981 کو جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر A.Q. خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس ریسرچ لیبارٹری نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ پاکستان کے لیے 1000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے غوری سمیت کم اور درمیانی رینج تک مار کرنے والے متعدد میزائل تیار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہیں پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ اس سے پہلے انہیں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ قطر میں افغان وفد نے اپنے امریکی وفد کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ امریکہ افغانستان کے سینٹرل بینک کے منجمد اثاثے بحال کرے۔ امیر خان متقی کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ افغان عوام کے لیے کورونا ویکسین بھی فراہم کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان وفد کی توجہ امدادی سامان اور گزشتہ برس طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کروانے پر تھی۔ طالبان کا یہ وفد بعد میں یورپی یونین کے نمائندوں سے بھی بات چیت کرے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے یا طالبان کو افغانستان کی حقیقی قیادت ماننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ امریکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے بات چیت کی جا رہی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے طالبان سے اپیل کی ہے کہ وہ خواتین اور لڑکیوں سمیت تمام شہریوں کے حقوق کا احترام کریں۔ دوحہ میں مذاکرات کے دوران طالبان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان کی حکومت کو غیر مستحکم نہ کرے۔ افغانستان میں حکومت کو غیر مستحکم کرنا کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات سب کے فائدے میں ہیں۔ موجودہ حکومت کو کمزور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ ان مذاکرات کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے کوئی بیان ابھی جاری نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں ایک سال میں میاں بیوی کی علیحدگی کے واقعہ سے کم و بیش 3.5 ارب ریال سے زیادہ کا مالی نقصان ہوا ہے۔ سعودی عرب میں شادیوں کی ناکامی کی شرح بھی خوفناک اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور ہر 10 میں سے 3 شادیوں کا انجام علیحدگی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ خلیجی عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب میں طلاق کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ ملک میں ہر 1 گھنٹے میں طلاق کے 7 واقعات ریکارڈ پر آ رہے ہیں۔ اس طرح ہر روز 168 جوڑے الگ ہوتے ہیں۔
اور اگر اسے سالانہ بنیادوں پر دیکھا جائے تو یہ 61,320 بنتا ہے۔ اس طرح ہر 10 شادیوں میں سے 3 کا نتیجہ علیحدگی کی صورت میں برآمد ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 شادیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے مریضوں کے لیے نئی سروس شروع کی ہے جس میں بیمار افراد گھروں سے ہی ڈاکٹر سے طبی مشورے لے سکیں گے۔ انات اور صحتی ایپس کے ذریعے فراہم کی جانے والی ورچوئل سروس ان مریضوں کے لیے نہایت ہی کارآمد ہوگی جس کی صحت خراب ہو اور وہ فوری طور پر آسانی سے طبی مشورے حاصل کر سکیں گے۔ آن لائن سروس کے ذریعے ہسپتالوں اور کلینکس پر مریضوں کا بوجھ کم ہو سکے گا، جبکہ اس طریقے سے کورونا کے ہسپتالوں سے پھیلاؤ کے خطرے سے بھی نپٹا جا سکے گا۔ سعودی عرب میں ایک چھوٹے بچے کی ماں کی درخواست پر عدالت نے ایک ہی دن میں سماعت مکمل کر کے فیصلہ سنا دیا۔ ریاض میں عدالت میں ایک خاتون نے درخواست دائر کی ہوئی تھی کہ ان کا بچہ شوہر نے چھین لیا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کی اور ایک ہی دن میں فیصلہ سناتے ہوئے بچے کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ ماں بچے کی دیکھ بھال کی زیادہ حقدار ہے۔ عدالت نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بچے کو باپ کے مقابلے میں ماں کی زیادہ ضرورت ہے۔ باپ اپنے بچے کو اس کی ماں سے چھیننے کا مجاز نہیں ہے۔ عدالت نے ماں کو یہ بھی سہولت دی ہے کہ وہ بچے سے متعلق دیگر کارروائیاں مقامی اداروں سے مکمل کروا سکتی ہے، جس کے لیے شوہر سے اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن پاک حفظ کرنا ہر مسلمان کا شوق ہوتا ہے۔ دوستو، کچھ لوگ میری طرح اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کر پاتے۔ میں نے ٹوٹل 7 سالوں میں مکمل کیا تھا، جن میں سے 2 سال صرف نورانی قاعدے میں ہی لگا دیے تھے۔ بہرحال میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتا ہوں جو ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ اس نے اسی دوران قرآن پاک بھی حفظ کر لیا۔ اس شخص کا نام ابو حفصہ ہے جو انگلینڈ میں کئی سال سے ٹیکسی چلاتے ہیں۔ ابو حفصہ نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جاتے ہوئے آدھا رکوع پڑھتا تھا اور اس کو دہراتے رہتا تھا، کبھی ایک لائن، کبھی ایک آیت تو کبھی پورا رکوع۔ اس طرح میں نے 3 سال کے عرصے میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ جاپانی سائنسدانوں نے تجربات سے دریافت کیا ہے کہ خواب دیکھتے دوران دماغ کو آکسیجن اور فرحت بخش غذائی اجزاء کی فراہمی بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ دماغ سے فاسد مادوں کی صفائی میں بھی بہتری آتی ہے۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ انسانوں کے علاوہ کئی جانور بھی سوتے میں خواب دیکھتے ہیں۔ اب تک کی تحقیقات میں جاگتے دوران، گہری نیند میں اور خوابیدہ نیند کے وقت دماغ میں خون کے بہاؤ کی متعدد بار پیمائش لی جا چکی ہے، مگر ان تحقیقات کے نتائج ایک دوسرے سے بہت مختلف اور مخالف رہے ہیں۔ دماغ میں خون کے بہاؤ اور خوابیدہ نیند کا آپس میں بہت مضبوط تعلق ہے۔ یاد رہے دوستو کہ دماغ تک پہنچنے والا خون نہ صرف آکسیجن اور غذائی اجزاء کو وہاں پہنچاتا ہے بلکہ دماغی خلیوں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور مختلف فاسد مادے بھی جذب کر کے انہیں دماغ سے نکال باہر کرتا ہے، اور اس طرح دماغ کی صحت اور تندرستی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماضی میں عمومی خیال یہ تھا کہ سوتے دوران دماغ میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں کی گئی تحقیقات سے اس خیال کی نفی ہو رہی ہے۔ ریسرچ جرنل سیل رپورٹس کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی مذکورہ خبر بھی تجربات کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بھارت میں ایک دوسرے پر پتھر پھینکنے کے سالانہ مقابلے میں صرف 7 منٹ میں 77 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ ہر سال ریاست اتراکھنڈ سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد پتھر بازی کا دوستانہ میچ کھیلتے ہیں اور جسے بگوال کہتے ہیں۔ بگوال کے معنی پتھروں سے لڑائی ہے، جس میں ضلع چمپاوت کے 4 قبائل شریک ہوتے ہیں۔ دونوں اطراف سے شدید سنگباری ہوتی ہے اور اس میں لوگ لہو لہان بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ رسم ایک داستان سے شروع ہوتی ہے۔ داستان کے مطابق یہ واقعہ دیوی دھورا گاؤں میں پیش آیا۔
بلاؤں سے عاجز اور بے بس 4 قبیلے والد، چمیال، لمگریا اور گہروال نے دیوی براہی سے التجا کی کہ وہ ان کی جان بچائے۔ دیوی اس شرط پر راضی ہوئی کہ ہر سال کوئی ایک مرد اس کی راہ میں قربان کیا جائے گا، اور اس پر چاروں برادریاں تیار ہو گئیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن 1 سال پورے قبائل میں صرف ایک ہی نوجوان بچا تھا۔ اس کی نانی نے دیوی براہی سے کہا کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اس پر دیوی نے دوبارہ شرط پیش کی کہ اگر سارے قبیلے ہر سال ایک دوسرے پر پتھر پھینک کر کچھ خون بہائیں گے تو وہ اس نوجوان کی جان بخشی دے دے گی۔ اس پر سب قبیلے راضی ہو گئے اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ یہ رسم سینکڑوں سال پرانی ہے، جس میں تمام قبائل اپنے بزرگوں کا وعدہ نبھاتے ہوئے ایک دوسرے پر پتھر پھینکتے ہیں اور شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ 2013 میں حکومتی اداروں نے چاروں قبائل کو سنگ باری کے بجائے ربڑ کی گیندوں اور پھلوں کے استعمال کی پیشکش کی تھی، لیکن اسے مسترد کرتے ہوئے آج بھی لوگ ایک دوسرے کو پتھر مار رہے ہیں۔ اس سال کورونا کی وجہ سے یہ مقابلہ اتنا گھمبیر نہیں رہا، لیکن اس میں بھی کئی درجن افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ مقابلے میں شریک افراد کی کل تعداد 300 تھی، جس میں 77 شدید زخمی ہوئے۔ سال 2019 میں زخمیوں کی تعداد 100 تھی، جس پر سارے قبائل بہت خوش تھے کیونکہ اس پر زیادہ خون بہا تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔